السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم نے سورہ علق پڑھنی ہے۔ جو سورت ہم نے کل پڑھی تھی وہ سورہ قدر ہے۔ اس میں کافی ساری ہم نے ایسی چیزیں کی تھیں جو کہ بہت اہم تھی۔ اگر آپ نے کل کی کلاس نہیں لی تو کل کی کلاس لے لیں۔ ہماری کلاس کی خاص بات یہ ہے کہ ہم نے نورانی قاعدہ الف با تا سے پہلے نورانی قاعدہ کے پہلے صفحے سے ابتدا لیا ہے اور ماشاءاللہ سے رمضان میں اور پورا نورانی قاعدہ ہم نے ختم کیا ہے، اور پھر اس کے بعد تیسرے پارے کی سورہ علق ناس سے ماشاءاللہ ہم سورہ علق تک پہنچ گئے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے پورے قرآن مجید کی طرف، اور اگر آپ ہمارے اس کلاس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں جوائن کریں، اور قرآن مجید کی جو تجوید ہے، قواعد ہیں اور جو باریکیاں ہیں جو عام طور پہ پتہ نہیں ہوتی وہ سیکھنے کی بھرپور کوشش ہم کریں گے اور آپ کریں۔ تو آتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ العلق مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سمجھ آیا؟ اقرأ میں قاف پہ قلقلہ ہوا، کس کی وجہ سے؟ قاف حروف قلقلہ میں شامل ہے، اور قاف کو ہم نے موٹا کر کے پڑھا کیونکہ یہ پر پڑھے جانے والے حروف میں بھی شامل ہے۔ را کو بھی پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ حمزہ کے اوپر ساکن آ گیا تو ہلکا سا جھٹکا پیدا ہوگا۔ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں اقرا تو یہ بالکل غلط ہے، اور ایسا لوگ پڑھتے ہیں۔ اس لفظ کو پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے اقرا بسمی۔ اچھا جی، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں باسمی۔ دیکھیں حمزہ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو حمزہ کو نہیں پڑھا جائے گا، اس کو کیا پڑھیں گے؟ بسمی ربک الذی خلق، قلقلہ۔ خا کو پر پڑھنا ہے۔ خلق الانسان من علق۔ خا کو پر پڑھنا ہے کیونکہ خا حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ قاف کو پر پڑھنا ہے، اور انسان میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے سین آ رہا ہے تو یہاں پہ نون کو کسی حد تک چھپا کے پڑھیں گے۔ ویسے عموماً پڑھا جاتا ہے انسانا، تو یہ تجوید کے ساتھ نہیں ہے، اس کو ہم پڑھیں گے انسان۔ اچھا، کیا پڑھا عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں انسانا من علق، نہیں، انسانا نہیں ہے، انسان من علق۔ آج ہم نے اظہار کا قاعدہ کل کیا تھا، تو یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہوا ہے قرآن مجید میں جب کبھی نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو۔ نون تنوین کا مطلب ہے دو زبر دو زیر دو پیش آئے ہوں کسی لفظ پہ، اور اس کے آگے حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ح، غین خا، تو یہاں پہ ہم نے نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اور قاف پہ حروف قلقلہ ہونے کی وجہ سے جھٹکا پیدا ہوگا۔ جب آیت کا وقف آ جائے تو آخری حرف کو عموماً ساکن کر دیا جاتا ہے۔ عام طور پہ یہ مت سوچیے گا کہ بالکل ہی ساکن کیا جاتا ہے، ایسا نہیں، کبھی کبھی دو زبر ایک الف بن جاتے ہیں، لیکن عموماً آخری لفظ کو دو زبر دو زیر دو پیش اور ساکن ہونے کی وجہ سے یا ایک حرکت ہونے کی وجہ سے ساکن کر دیا جاتا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، ٹھیک ہے، اقرأ وربک الاکرم۔ را کو پر پڑھیں گے، اکرم میں بھی را کو پر پڑھیں گے موٹا کر کے۔ کیوں پر پڑھیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن مجید میں جب کبھی را کے اوپر زبر ہو یا را کے اوپر پیش ہو، ٹھیک ہے، اس کے کافی سارے قواعد ہیں، لیکن عام طور پہ جو قاعدہ قرآن میں بار بار آتا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں جب کبھی را کے اوپر زبر ہو یا را کے اوپر پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں۔ پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ جب را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے، اور اگر را ساکن ہو تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر ہم اس سے پیچھے والی حرکت کو دیکھیں گے۔ اگر تو پیچھے حرکت پہ زبر ہے یا پیش ہے تو را پر پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، اور اگر را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی۔ ابھی ہم نے کافی ساری ایسی چیزیں پڑھی ہیں جب را ساکن تھی
اس سے پیچھے والا حرف بھی ساکن تھا، اور اس سے پیچھے والے حرف پھر ہم دیکھیں گے اگر تو زبر یا پیش ہے تو را پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں آپ۔ اور اگر را کو ہم نے ساکن کر دیا، پیچھے والا حرف بھی ساکن ہے، تو پھر اس سے پیچھے والے حرف کو ہم نے دیکھا اس کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی۔ یہ قاعدہ ہم نے گزشتہ جب سے یہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں وقف ایسا آیا تھا کہ را کو ساکن کر دیا گیا تھا تو میں نے سکھایا تھا، اب بورڈ پہ بھی سیکھ لیں آپ۔ اچھا جی، الذی علم بالقلم، اگر آپ اس کو الذی پڑھتے ہیں تو آپ غلط پڑھتے ہیں، آپ نے پڑھنا ہے الذی علم بالقلم۔ اچھا ایک چیز اور خیال رکھنا، عام طور پہ جو غلطی میں دیکھتی ہوں پڑھنے میں لوگ کرتے ہیں، میم کو لمبا کر دیتے ہیں، جبکہ میم کے اوپر صرف زبر ہے، پڑی زبر، میم کے اوپر کھڑی زبر نہیں ہے کہ اس کو ہم لمبا کریں گے، یا میم کے بعد الف نہیں ہے جو ہم اس کو لمبا کریں گے، تو یہ کیا پڑھا جائے گا علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ آپ نے دھیان دیا میں نے انسان نہ پڑھا ہے، اگر تھوڑا سا بھی لمبا کیا تو لفظ غلط ہو جائے گا اور معنی الٹ پھلٹ ہو جائے گا۔ کلا ان الانسان لیطغی، لام کے اوپر شد ہے، یہ شد تو ہے ہی ہے، مد ہے الف کے اوپر، تو ہم اس کو مزید کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہم نے اس کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ 3 سے 4 الف کے برابر، کیونکہ اس مد کی مقدار 3 الف ہے اور ایک الف کو ملا کے 4 ہو گئے۔ کلا، اتنا لمبا کرنا ہے۔ ان غنہ ادا کرنا ہے، انسان اخفا کرنا ہے، لیطغی تو آپ پہ کلکلا کرنا ہے اور تو آپ کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور غین کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ بھی پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ہیں۔ ایک اور بات، لا یطغی نہیں پڑھا جائے گا، پھر اس کا میننگ بالکل الٹا ہو جائے گا۔ لا یطغی، ان رآہ استغنی، ان رآہ استغنی نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ را پیشہ آنے کی وجہ سے نون ساکن ختم ہو گیا۔ یہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ان رآہ استغنی، ان الی ربک الرجعی، غنہ ادا کرنا ہے نون کا، اور را کو پر پڑھنا ہے، اس را کو بھی پر پڑھنا ہے۔ جیم کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے تو ہم قلقلہ ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے رجعی، عین کہاں سے نکالنا ہے؟ اگر آپ اس کو آ پڑھیں گے تو آپ غلط کر دیں گے۔ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، عبدا اظہار ہو رہا ہے، دیکھیں نون تنوین ہے، یعنی کہ یہ 2 زبر 2 زیر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں۔ اس کے بعد الف حروف ہلکی میں سے آیا ہوا ہے تو اس پہ ظاہر کریں گے، نون کو ہم نہ تو لمبا کریں گے اور نہ چھپائیں گے نہ غنہ کریں گے، صرف ہم نے اس کو جیسے لکھا ہوا ہے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ عبدا اذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، ٹھیک ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، کلکلا کرنا ہے یہاں پہ، یہاں جیسا لکھا ہوں ویسے ہی پڑھیں گے کیونکہ واو کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یہ وقف ایسے ہی ادا ہوگا۔ أرأيت إن كذب وتولى، أرأيت بعض لوگ پڑھتے ہیں تا نہیں، أرأيت إن كذب با نہیں کرنا اس کو، ٹھیک ہے، وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، یہاں پہ ہم نے کیوں ہونٹ بند کیے ہیں، لمبا کیوں کیا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں جب میم ساکن ہو اس کے بعد با آ جائے تو یہاں پہ خفائی شفی کا قاعدہ ہوتا ہے، اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے یہاں پہ ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، جیسا کہ میرے بند ہو رہے ہیں، یعلم بأن اللہ یرا، میم ساکن کے بعد با آنے کی وجہ سے ہم نے ہونٹوں کو بند کر دیا، آگے نون کا غنہ ادا کیا اور را کو پر پڑا۔
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. یہاں ہم بالکل بھی نہیں رکے کیونکہ یہاں پہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو نون ختم ہو جائے گا، حمزہ اور لام آپس میں مل جائیں گے. لئن لم. اچھا جی، یہاں اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں آپ کیسے پڑھیں گے؟ لنسفعا بالناصیہ. دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد جب با آ جائے تو وہ دو زبر دو زیر دو پیش میم میں بدل جاتا ہے. انہوں نے بدلایا ہوا ہے، صرف ہم نے ادا کرنا ہے. ادا کیسے کرنا ہے؟ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہے اور یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہے. دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، مطلب حروف حلقی کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. فلیدع نادیہ. ہا کی آواز آنی چاہیے. دال پہ کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ دال حروف کلکلا میں شامل ہے. سندع الزبانیہ. اچھا، کلکلے میں کیسے؟ جیسے عام ہم پڑھتے ہیں سندع الزبانیہ، یہ کلکلا نہیں کیا ہم نے. کلکلا ایسے ہوتا ہے سندع الزبانیہ، اس جھٹکے کو کلکلا کہتے ہیں. کلا لا تطعہ واسجد واقترب. جی، یہ سجدے کی آیت آ گئی ہے، اس کی ادائیگی کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. تطعہ، طوا کو پر پڑھنا ہے، واسجد واقترب، قاف پہ کلکلا اور با پہ بھی کلکلا ہوگا. اچھا جی، یہ سجدہ جو ہے عموماً یہ سجدہ کی آیت جب آتی ہے تو یہ سائڈ پہ بھی لکھا ہوتا ہے سجدہ، آیت کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے اور انڈر لائن بھی کیا ہوتا ہے. تو اس میں عموماً انسانیت سے کچھ اللہ پاک کی طرف سے شکوہ کیا جاتا ہے کہ وہ سجدہ نہیں کرتے. بعض قد لکھا جاتا ہے وہ شکر ادا نہیں کرتے، وہ اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں. اس قسم کی کچھ آیات ہوتی ہیں. تو علماء کرام کا فرمان ہے کہ جب ایسی آیت کو پڑھا جائے جیسے ابھی میں نے آپ کو پڑھایا، آپ نے سنا، میرے پہ بھی سجدہ واجب ہو گیا اور آپ پہ بھی سجدہ واجب ہو گیا. سجدہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت دل میں سوچنا ہے کہ سجدہ تلاوت کا سجدہ اور سجدے میں چلے جانا ہے. باقاعدہ ہاتھ نہیں کھڑے کرنے اوپر کی طرف اور نہ ہی کوئی خاص نیت کرنی ہے، بس یہ ارادہ کرنا ہے کہ یہ تلاوت قرآن کا سجدہ ہے اور سجدے میں چلا جانا ہے. 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جائیں، آپ کو اور میرا سجدہ ادا ہو جائے گا. آج تک کے لیے اتنا کافی ہے. سورت تھوڑی لمبی تھی اس لیے آج حدیث ہم نہیں پڑھ سکتے، تو کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ. اس میں جتنی باریکیاں آپ کو بتائی گئی ہیں اس کو سنیں، بار بار سنیں اور اپنے تلفظ کو ٹھیک کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.